اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 پر ہم کلام کر رہے تھے۔ اب 64ویں آیت بھی شروع ہو گئی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کا اور ان کے اچھے اعمال کا، عادات کا تذکرہ فرمایا، اور آگے آیات یہ ثابت کریں گی کہ بیان کا مقصود یہ ہے کہ ان صفات کی وجہ سے وہ جہنم سے دور رکھے گئے یا جہنم سے محفوظ ہیں۔ پھر آگے بیان ہوگا کہ جو ان کے خلاف کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو انشاءاللہ جب آئے گا تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک چیز بیان فرمائی، عاجز انکساری۔ دوسرا بیان فرمایا کہ وہ جاہلوں سے کبھی بحث نہیں کرتے۔ اگر کوئی جاہل غیر ضروری بحث پہ اتر آئے تو وہ کہتے ہیں بھائی تمہیں دور سے سلام، بحث کے بغیر نکل جاتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو اپنی راتوں کو اپنے رب کے لیے حالت سجدہ اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ تو راتوں کو پوری رات نماز پڑھنا یہ بھی اچھا ہے اس شخص کے لیے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ حقوق العباد یا حقوق اللہ میں کوتاہی کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ مثال کے طور پہ پوری رات عبادت کرتے رہے، فجر قضا ہو گئی، سو گئے، پھر فجر قضا ہو گئی، یا پوری رات عبادت میں گزار دی، اگلے دن جب کام کاج پہ گئے تو وہاں کوتاہیاں کر رہے ہیں، اونگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، صحیح طریقے سے اگر ٹیچر ہیں تو بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے، آفس ورک نہیں کر رہے ہیں، اگر مزدور ہیں تو سامان نہیں اٹھایا جا رہا، اگر دکان چلا رہے ہیں، سیلز مین ہیں تو گاہکوں کو صحیح ڈیل نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہو بھائی؟ پوری رات عبادت کرتا رہا ہوں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے آپ کا۔ اب جو آپ رزق کما رہے ہیں یہ حرام ہے، اور حرام رزق کھانے کے بعد آپ چاہیں کہ میں پوری رات عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لوں، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کام پرفیکٹ کریں گے تو آپ کی روزی حلال ہوگی، کام چوری کریں گے چاہے اس کا سبب پوری رات کی عبادت ہو، آپ کا رزق ناجائز ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں عبادات اختیار کس انداز سے کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک وسیع تربیت، معرفت اور حصول علم کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر کوئی رزق حلال کماتا ہے، سارا دن اس میں مصروف رہتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، نیت بھی اچھی ہوتی ہے، حرام کی طرف نہیں بڑھتا، فرض پورے کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر تھک ہار کے آ کے سو جاتا ہے اور پوری رات سو کے فجر جماعت سے وہ ادا کرتا ہے، یا عذر ہو تو گھر پہ ادا کرتا ہے، اس کے لیے یہ جو محنتیں ہیں دن میں، یہ ہزارہ شب بیداریوں سے افضل ہیں۔ بہت افضل آدمی ہے یہ۔ اگرچہ لوگ عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، سارا دن یہ بازار میں رہتا، یہ نہیں، یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ اس کے برعکس کوئی اگر ساری رات نمازیں پڑھے اور صبح بیوی بچوں کے لیے کمانے نہ جائے، سوتا رہے سارا دن پڑا ہوا، نہیں جی میں تو رات کو عبادات کرتا ہوں، بیوی بیچاری خود ٹیوشنیں پڑھا کے، کپڑے سی کر یا جاب کر کے یا برتن مانجھ کے اسے بھی کھلا رہی ہے، بچوں کو کھلا رہی ہے، پال رہی ہے، اور یہ اپنے زوم میں ہے کہ جی میں تو راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہوں۔ بھائی تیری نمازیں یہ تو مستحب تھا، نفل تھا، یہ تمہارا اپنی بیوی بچوں کو سنبھالنا فرض اور واجب تھا، تم فرض و واجب کی کوتاہی کر کے سمجھتے ہو کہ نفل کے ذریعے میں عزت پالوں گا، کیسے پالو گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تو آپ کی اکثر عادت تھی کہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد نمازیوں کو دیکھتے تھے کون آیا کون نہیں آیا، سب نگاہوں میں تقریباً ہوتے تھے۔ ایک دن دیکھا تو ایک نوجوان نہیں تھا، تو آپ نماز پڑھانے فارغ ہونے کے بعد اس کے گھر پہنچ گئے، دروازہ بجایا، اس کی والدہ دروازے پر آئی، پوچھا کہ آج آپ کا بیٹا جماعت میں حاضر نہیں تھا۔ ان خاتون نے عذر پیش کیا کہ یا امیر المومنین، اصل میں وہ رات کو نمازیں پڑھتا رہا، اور جب فجر کا وقت آیا تو اس کی آنکھ لگ گئی تو جماعت نکل گئی، نماز قضا ہوگی نہیں کہا، جماعت نکل گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر وہ ساری رات سوتا رہتا اور فجر ہمارے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا تو اس کا یہ فجر جماعت سے پڑھنا اس کی شب بھر کی عبادت سے بہتر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شب بھر کی عبادت ہے نفل، اور نماز فجر کی فرض اور اس کی جماعت واجب، اور فرض اور واجب کا درجہ نفل سے زیادہ ہے۔ یہ لوگ بات سمجھ ہی نہیں پاتے۔ بعض لوگ علم نہیں سیکھیں گے جو فرض ہے، عبادات میں لگیں گے جو نفل ہے، پھر عبادات میں مشغولیت کی وجہ سے بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کریں گے، نہ پڑوسیوں کا، نہ ماں باپ کا حق جو ادا کرنا فرض تھا، نفل میں مشغول ہیں۔ تبلیغ دین بھی یاد رکھیں اسی کے لیے زیبا ہے، جیسے علاقوں کے اندر نکلتے ہیں جاتے ہیں لوگ تبلیغ کرنے کے لیے، کہ جب پیچھے آپ فرض اور واجب پورا کر کے جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حج کی کنڈیشن رکھی ہے کہ
جس کو راستے کی من استطاع الیہ سبیلہ کی قید ہے نا، اسی پر حج فرض ہے۔ راستے کی استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ پورا حج کا خرچہ آپ کے پاس ہو، اور اگر آپ گھر کے کفالت کرنے والے ہیں تو جب تک اپنے گھر سے باہر رہیں گے گھر والوں کو خرچہ دے کر جائیں۔ اگر آپ کے پاس حج کے پیسے جمع ہو گئے لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں کہ گھر والوں کو خرچہ دے کر جائیں، آپ پہ حج فرض ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ابھی آپ راستے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی حج جیسے فریضے کے لیے لازم قرار دے کہ اس وقت تک تمہارے لیے جانا صحیح نہیں ہے جب تک گھر والوں کو پیچھے نہ دے کر جائیں، تو تبلیغ دین تو مستحب ہے، یہ کون سا فرض یا واجب کا درجہ رکھتے ہیں؟ جو لوگ تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں کون سے فرائض اور واجبات سارے سمجھا رہے ہوتے ہیں؟ مستحبات پہ کلام ہوتا ہے، عام چیزوں پہ کلام ہوتا ہے۔ اچھا ہے تبلیغ دین کر رہا ہے، میں اس کو برا نہیں کہتا ہوں، لیکن اس وقت یہ ضرور قابل گرفت ہو جائے گا جب آپ فرض پورے نہ کریں، آپ پہ جو چیز واجب رکھی ہے اللہ نے اس کو پورا نہ کریں، لوگوں کے حقوق میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو کس چیز کی جا کے آپ تبلیغ کر رہے ہیں؟ ذرا یہ سوچ لیجئے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے بہرحال ایک تو ہے کہ وہ رات رکوع اور سجود میں گزارتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات ہی اگر تہجد پڑھ لی جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب یہ چیزیں اکثر منقول نہیں ہیں، کبھی کبھار ہو تو ہو کہ پوری رات آپ عبادت کرتے رہے ہوں، نہیں، کبھی آپ اول رات عبادت کرتے تھے پھر سو جاتے تھے، پھر آخر رات میں تہجد پڑھی، فجر پڑھی، کبھی شروع رات میں سوئے ہیں آخری وقت میں اٹھے ہیں، کبھی شروع میں سو گئے، شروع میں نماز پڑھ لی ہے یعنی تھوڑا سا سو کے اٹھ کے پڑھ لی، پھر فجر تک سوتے رہے۔ اس طرح مختلف سرکار کے طریقہ کار رہے ہیں، پوری رات عبادات سرکار نے مستقل بنیادوں پر اختیار نہیں فرمائی ہے۔ ہاں جب رمضان وغیرہ آتا تھا، شعبان جیسے آیا، اس میں سرکار شب بیداری زیادہ طویل فرما دیا کرتے تھے، ورنہ اکثر اپنی امت کی تعلیم کے لیے رات کا ایک حصہ کوئی مقرر کر لیتے تھے، اس میں عبادت کرتے تھے۔ کوئی اتنا بھی کر لے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اور آج کل کے دور کے اعتبار سے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ 5 وقت نماز فرض با جماعت پڑھ لیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ نوافل کی طرف نہ بھی آئیں کوئی بات نہیں، اتنا کر لیں بہت بڑی بات۔ لوگ آج 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہے، کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں فجر کی نماز کئی مہینوں تک پڑھی نہیں گئی ہے، سارے پڑھے سوتے رہتے ہیں، 9 بجے اٹھیں گے، 10 بجے اٹھیں گے، 11 بجے اٹھیں گے، ایسی حالتیں۔ پھر گھر کا ایک فرد پڑھ رہا ہے تو 4 نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو تلقین کرنے کے لیے تیار نہیں، اور تلقین کریں تو کھانے کو دوڑتے ہیں، تم خود نماز پڑھو ہمیں نہ کہا کرو، اور یہ اور وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ ہاں اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے جو ایک وقت نماز پڑھے گا اسے 5,000 کا نوٹ ملے گا، ڈیلی 25,000 روپے، اب دیکھیں کیسے نمازی بنیں گے، او پرہیزگار، اب ان کا تقوی دیکھیں ہمارا کیسا عروج پر ہوگا۔ تو مادی فوائد چونکہ بعض اوقات نظر نہیں آتے تو نفس تیار نہیں ہوتا، سمجھنا چاہیے اس چیز کو۔ تو اس صورت میں آج کل کے دور کے اعتبار سے اگر کوئی فرائض بھی پورے کر لے بہت بڑی بات ہے۔ پھر فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، بے شک اس کا عذاب ایک گلے کا پھندا ہے۔ جیسے گلے میں پھندا آ جائے، ہاتھ بھی بندھے ہو، جیسے پھانسی پہ چڑھاتے ہیں کسی کو تو بیچارہ وہ اس کو اتار ہی نہیں سکتا، اب تو وہ دم ہی گھونٹ کے مارتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ جہنم کے عذاب سے ڈر کر اس سے پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ میرے جو بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں آپ نمازی ہوں یا نہ ہوں، اپنی دعاؤں میں کم از کم یہ ایک دعا شامل کریں، اللہ مجھے اپنے جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ جہنم کا عذاب اتنا سخت عذاب ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے اس عذاب کی شدت، اور جتنی بے پرواہی اس عذاب سے نظر آتی ہے کسی عذاب سے نہیں۔ دنیا کی تھوڑی چیزیں ہماری راتوں کی نیندیں اڑا دیتی ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، منہ اتنا سا نکل آیا، پریشانی ہے، آنکھیں اندر کو دھس گئی ہیں، سر کے بال بکھرے پڑے ہیں، لوگ ہمدردیاں کرنے لگ جاتے ہیں، خیریت تو یار کیا پریشانی ہے، یار یہ پریشانی ہے جو اتنی سی ہوتی ہے بظاہر ہمیں اتنی لگتی ہے، اور جو واقعی اتنی ہے اس پہ بالکل پریشان نہیں ہے۔ یہ ہے انسان کی مطلب ایک عجیب و غریب روش جو یقیناً اللہ کے خاص بندوں سے ہٹ کر ہے۔ تو جہنم سے کے عذاب سے ڈرنا یاد رکھیں یہ فرض ہے۔ کئی جگہ پہ جہاں پہ حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب ہے اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اس لیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اگر کسی نے آپ میں سے کسی نے بھی کبھی بھی جہنم کے عذاب سے بے خوفی
یا بیزاری کا اظہار کیا ہو، ارے ہم نہیں ڈرتے جہنم کے عذاب سے، کیا ہے جہنم کا عذاب، کیا مصیبت ہے، یوں یہ کفریہ جملے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کریں۔ بعض اوقات ماں باپ سمجھاتے ہیں بچوں کو، دوست احباب سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بھی یہ نہیں عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، بولتے کیا ہم جائیں گے نا، دیکھ لیں گے۔ یاد رکھیں یہ بے خوفی گناہ کبیرہ تو ہے ہی ہے، بعض صورتوں میں اگر اس میں جہنم کے لیے حقارت کا پہلو ہوا تو کفر بھی ہو سکتا ہے، ایمان بھی خارج ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسے شادی شدہ افراد ہیں جنہوں نے کبھی ایسا کیا ہو، میں گزارش کرتا ہوں فوراً تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی گری بہت سخت ہے، دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، آپ اکڑ کے زندگی گزار لیں گے، مجھے خاموش کروا سکتے ہیں، فلاں کو فلاں کو فلاں کو کروا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ مر کر تو دیکھیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھ لیں گے، جا کے وہاں پر بھی دیکھ لیں گے، اچھا کہیں وہاں جا، بہت دور کی بات ہے۔ گزارش کرتا ہوں کہ ذرا سنسان دوپہر میں، رات بھی نہیں کہہ رہا ہوں، سنسان دوپہر میں قبرستان میں جا کر 1 گھنٹہ گزار کر دیکھ لے ٹارزن بھائی، آپ کو نہ اپنی اوقات پتہ چل جائے تو کہیے گا کس تکبر میں ہیں آپ، کس جوانی اور کن اپنے بازوؤں کے ڈولوں کو پکڑ پکڑ کے آپ کہتے ہیں ارے دیکھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جا کر تو بیٹھ کر تو دیکھیں قبرستان میں، نہ لرز جائیں تو۔ اور کسی اگر رات کے 2 بجے اندھیرے قبرستان میں جہاں لائٹ نہ جل رہی ہو، اندھیری قبریں ہوں، اس میں جا کر بیٹھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ میں کتنی طاقت ہے۔ جو صرف وہاں بیٹھ کر وہاں کی دہشت کو قبول نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے تکبر اور غرور کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں، اس کے بڑے پن کو دور کر کے اس کے اوقات کا احساس دلاتی ہیں کہ تم اللہ کے مقابلے میں آنے کی بات کر رہے ہو، تم ایک کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اللہ کی ایک بظاہر بڑی ادنی سی مخلوق ہے۔ اگر ایک کتا اپنے دانت نکال کے غرا کے ہماری طرف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، آدمی بھاگتا ہے یا گھبرا جاتا ہے، چیخنے لگ جاتے ہیں لوگ، یہ تو اللہ کی عام سی مخلوق ہے جو اللہ نے وہاں اژدہے، سانپ اور بچھو تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، احد پہاڑ کے برابر آپ اندازہ کریں کافر کی داڑھ کر دی جائے گی، ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر، کتنا وسیع جسم ہوگا، اور اس پر جب عذاب مسلط ہوگا کس قدر سخت ہوگا۔ تو اللہ نہ کرے اس قسم کے جملوں سے اگر ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تو وہاں جا کر بہت ہی سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہا ساعت مستقرا و مقامہ، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ۔ یقینی سی بات ہے، بدبو ہے، گندگی ہے۔ جو زانی لوگ ہوں گے، حدیث میں ہے کہ ان کے ستر سے، ان کے ایسی جگہوں سے اتنی غلیظ بدبو نکلے گی کہ پورے جہنمی پریشان ہو جائیں گے، جہنم کا سارا عذاب ایک طرف اور یہ اسمیل ایک طرف، تو وہ آ کر کہیں گے بدبختو تم کیا کام کرتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہم مزید عذاب میں مبتلا ہو گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم زنا کرتے تھے، یعنی عادی زانی کی سزا یہ ہے۔ جیسا کوئی میرا بھائی، خدا نہ خواستہ کوئی بہن اگر عادی زنا میں مبتلا ہو کہ وہ حصول لذت کے لیے نہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں نہ رسول کا، بلکہ اپنے جو لائف پارٹنر ہے اس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، شادی شدہ ہیں لیکن کسی اور سے ناجائز تعلقات قائم ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا یہ ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے مزید ان کی تعریف بیان فرمائی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں اعتدال پر رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دیکھیں خرچ کرنے میں بھی اعتدال چاہیے۔ مثلا ہم نے کئی دفعہ یہاں بیان کر چکے ہیں، دینی لحاظ سے بھی اعتدال درکار ہے۔ یہ ہمارے نبی نے کبھی نہیں فرمایا کہ سارا مال لے کے صدقہ کر دو، خود بھوکے پیاسے بیٹھے ہو، گھر والے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، فرمایا کہ اس میں بھی اعتدال سے کام لو خرچ کرنے میں۔ فرمایا ایسا کوئی نہ کرے کہ سارا کا سارا خرچ کر دے۔ پھر فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، ایسا نہ کرو کہ تم مانگنے لگ جاؤ، بس ٹھیک ہے تھوڑا بہت صدقہ بھی کرو۔ اسی طریقے سے یہ تو ہے دینی معاملات کے اندر، اسی طرح دنیاوی معاملات کے اندر بھی اعتدال میں چلنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک چیز، ایک ضرورت ہماری 25 روپے سے پوری ہو جاتی ہے لیکن ہم 50 روپے خرچ کرتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے۔ دکھاوا ایک ہوتا ہے فائدہ، ایک کپڑا ہے وہ مثال کے طور پہ 100 روپے گز ہے، جلدی پھٹ جائے گا، ایک 500 روپے گز ہے، دیر تک چلے گا، ہم نے اس کو لے لیا،
اس میں حرج نہیں ہے. لیکن ایک ہے کہ دو کپڑے ہیں، کوالٹی بالکل ایک ہے، لیکن ایک ہے 2000 کا جوڑا اور ایک ہے 10,000 کا جوڑا. یہ صرف اس لیے 10,000 کا جوڑا اس کے ساتھ کوئی نام وابستہ ہے، تو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم فلاں برانڈ پہنتے ہیں، فلاں اب اس کو خرید رہے ہیں، یہ ہے غلط. اسی طریقے سے ضرورت سے بڑھ کر چیزیں خریدنا، وہ میں اب تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں شادی بیاہ کے معاملات میں، گاڑی وغیرہ کے، گھر وغیرہ کے، لباس میں، جوتوں میں، گھڑیوں میں، کہ آدمی اعتدال سے چل سکتا ہے لیکن ہم دکھاوے کے لیے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ بہت ہوتا ہے نا، تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ کے جو مخصوص بندے ہیں نہ تو بالکل ہی خرچ کر کے اپنے ہاتھ خالی کر لیتے ہیں، نہ ایسے کہ روک کر رکھیں کنجوسی کرتے ہیں، یہ بھی نہیں، بلکہ بڑے اعتدال سے جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں روک کے رکھنا ہے وہاں روکتے ہیں. اس چیز کا بھی ایک علم ہے باقاعدہ جو ہم نے، اگر آپ الہادی کے کوئی پروگرامز کہیں پر آپ ملاحظہ فرما سکیں خرچ کرنے کے بارے میں، انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں، انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں نے کئی پروگرام ریکارڈ کروائے ہیں، ان کو آپ دیکھیں ضرور، اچھی تعلیم آپ کو ملے گی قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور آگے فرمایا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے. یدعون مانے ویسے تو پکارنا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بارہا مفسرین نے یدعون کی تفسیر یعبدون سے کی ہے. یہ بعض لوگ جو بیچارے اس کے ظاہری معنی کو لے کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ کے غیر کو پکارنا ہی غلط ہوتا ہے، ارے بھائی جا کے تفسیر تو دیکھ لیں کہ یدعون کا ترجمہ یعبدون کے ساتھ کیا گیا ہے. اکثر ایسے ہی آپ کو نظر آئے گا مفسرین، اور وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے لوگ تھے. تو مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یعنی شرک نہیں کرتے ہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، اور وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم کیا ہے سوائے حق کے ساتھ، یعنی ناحق نہیں مارتے. ہاں جہاں حق ہے وہاں جان قتل کرتے ہیں، جیسے مجرم کو مارنا، پھانسی چڑھانا مجرم کو وغیرہ. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.